وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کی آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، کوئی بھی مومن یا مسلمان اس وقت تک اللہ کے یہاں قابل قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ آخرت کا دن یہ موت کا دن ہے، آخرت کا دن یہ حساب و کتاب کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کے دلوں کے رازوں کو نکال کر رکھ دیا جائے گا، لوگوں کے صحیفے ان کے سیدھے یا بائیں ہاتھ میں بانٹ دیے جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی پل صراط پر چلا دیا جائے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے یہاں انعام یا سزا پائے گا۔ محترم حاضرین، آخرت کے دن پر ایمان کی بات کریں تو یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، اللہ نے 2 ایمان کے اہم رکنوں کو سب سے زیادہ توجہ دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کا بکثرت ذکر کیا۔ عرب کے یہاں یہ چیز بڑی معروف تھی کہ اگر کوئی چیز ایک ہو مگر اس کے نام انیک ہوں، الگ الگ ناموں سے پکارا جائے تو یقیناً وہ چیز ان کے نزدیک قابل تعظیم اور اسی طرح خوفناک ہوتی۔ تصور کریں کہ خود قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناموں سے یاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جنہوں نے بہت سارے گناہوں کو انجام دیا، لیکن کچھ گناہ ایسے تھے جس کا انکار اللہ نے بڑی شدت سے کیا،
ان میں سے ایک شرک تھا تو دوسرا آخرت کے دن پر انکار تھا۔ محترم حاضرین، ایک آدمی اگر آخرت کے دن پر مکمل ایمان لے آتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ میدان محشر میں اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، اس دن انسان کے اعمال یہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھیں گے، بلکہ ہر کوئی اللہ کی رحمت کا محتاج اور بھوکا نظر آئے گا۔ یہ اگر انسان جان جائے تو جتنی زندگی اللہ نے اسے دی ہے اس کو وہ نیکی میں گزارنا پسند کرے گا، گناہوں سے بچنا چاہے گا۔ اور وہ ایمان والے جن سے اللہ نے دنیا کی زندگی کو چھین لیا، انہیں نعمتوں سے نہیں نوازا، ایسے ایمان والوں کو تسلی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا دن رکھا ہے جس دن کیا ہے، اللہ اپنے ایمان والوں کو کیا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ محترم حاضرین، آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے مرنے کے دن پر ایمان رکھنا ہوگا۔ مرنے سے پہلے اسے سکرات میں مبتلا کیا جائے گا، اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ قبر میں اسے دبوچا جائے گا، اسے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، اسے جنت یا جہنم کی سیر کرائی جائے گی، پھر اس کے بعد قیامت کبریٰ شروع ہو جائے گی جس میں سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو محشر کی طرف چلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ اترے گا، شفاعتیں ہوں گی، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، جنت و جہنم ہوگی، اور ان سب سے پہلے قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامتیں ہوں گی۔ لہذا جو آدمی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھے گا اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، وہ میدان محشر کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی کا ذکر کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا یہ زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ دن اتنا عظیم ہوگا کہ ایک حاملہ عورت جو اپنے پیٹ میں حمل کو رکھے گی، اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنے حمل کو ساقط کرے گی۔ ایک دودھ پلانے والی ماں جو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہوگی، وہ اس بچے کو بھی اس خوفناکی کی وجہ سے اسے وہیں چھوڑ دے گی۔ تصور کریں کہ اس روئے زمین کی سب سے مقدس ہستیاں جن کے جنت کی خبریں اللہ نے دنیا میں دے دی، وہ انبیاء بھی اپنی قبروں سے ڈرے ڈرے اور خوف کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ انبیاء رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سے ربی سلم کہتے ہوں گے۔ ایک آدمی، اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے تب بھی یقین نہیں ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کے سامنے پل صراط کا مقام ہوگا، اور یہ وہ مقام ہوگا کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کو لینے والا، جنت کے سرٹیفکیٹ لینے والا بھی پل صراط پر آتی ہی اس کا گلا سوکھ جائے گا۔ محترم حاضرین، انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ جنت میں چلا گیا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرہ کے اندر کہتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے آسان معاملہ کیا، اللہ نے اس کے حساب کو درست کر دیا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا، اس نے اپنے گھر والوں کو اپنی کامیابی کو بتا بھی دیا، اس وقت اس کا کیا ہوگا جب وہ پل صراط پر لایا جائے گا۔ پل صراط پر ساری انسانیت کو ڈرتے ہوئے پائے گا، انبیاء ڈریں گے، صالحین ڈریں گے، شہداء ڈریں گے، یہاں تک کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ سب سے وہ پہلے وہ پل صراط کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا باریک بنایا ہے، کتنا خطرناک بنایا۔ پل صراط پر کھڑا ہوگا، وہ سامنے اسے چلنا ہوگا، اس کے پیر کانپ رہے ہوں گے، نیچے دیکھے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آواز کو دیکھے گا، دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھے گا، یہاں تک کہ اس کے پیر کانپنے لگیں، پیر سے نہ چل پائے، رینگنے لگے، یا اعمال کیسے بھی ہو اسے زبردستی پل صراط پر چلا جائے گا۔ محترم حاضرین، انسان ایک قدم اٹھائے گا، دوسرا قدم نہیں اٹھانا چاہے گا مگر اسے اٹھانا پڑے گا۔ وہ لوگوں کو کٹ کر جہنم میں گرتا دیکھا اور دیکھے گا کہ جہنم کے جو کانٹے ہیں وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نیچے پھینک رہے ہوں گے، اور انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم۔ محترم حاضرین، یہ جو میدان محشر ہے اسے ہر انسان کو دیکھنا ہے، ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے۔ میدان محشر کی شروعات سب سے پہلے سور سے کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سور کے بارے میں کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ سور کو پھونکا جائے تو آسمان اور زمین میں جتنے ہوں گے سب کے سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، سوائے اس کے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا،
اور جیسے ہی دوسرا سور جسے بعث کا سور کہا جاتا ہے، سب کے سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ آسمان و زمین اور یہ گھر، اس زمین کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو اللہ تعالیٰ پوری طاقت سے جھنجھوڑ دے گا۔ وحملت الارض والجبال، ان آسمانوں کو، ان پہاڑوں کو اور ان زمینوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، آپ دیکھیں گے کہ آسمان چکر لگا رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو سکھا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں اللہ آگ کو لگا دے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب اللہ آسمان کی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب آسمان سے سورج کو نوچ دیا جائے گا، چاند کو نوچ دیا جائے گا۔ جمع الشمس والقمر، اللہ سورج و چاند کو ملا دے گا اور ستاروں کو بے نور کر کے انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ سب کب ہوگا؟ جیسے ہی پہلا سور ہوگا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ دوسرا سور پھونکتے ہی جس طرح زمین سے پیڑ پودے اگتے ہیں، ساری انسانیت، سارے جن اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ حال کیسا ہوگا؟ اس دن آنکھیں پترا جائیں گی، انسان کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ فلا انساب یومئذ، اس دن کوئی رشتہ دار اپنے کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما، وہ دن ایسا ہوگا کوئی دوست کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور وہی دن ہوگا جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ سورج کو ایک میل کے قریب کر دے گا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اسی طرح یہ فرشتوں کو آسمان سے اترتا دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کی زمین کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمین، کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دے گا۔ زمین کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین میں جو درخت ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو وادیاں ہیں اور وہ گھر جسے بنانے کے لیے انسان نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین میں ملا دی جائیں گے۔ نہ زمین اونچی ہوگی نہ کہیں نیچی ہوگی، زمین کو بالکل ایک طرفہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یحشر الناس یوم القیامت علی عرض بیضاء عفرہ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جب اٹھائے گا تو وہ ایسی زمین ہوگی جو بالکل سفید ہوگی اور سرخ مائل زمین ہوگی، ایسے زمین میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ محترم حاضرین، جب حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے ساتھ اور آسمان کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا جائے گا یہ دو مرتبہ ہوگا۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد زمین کے ساری علامتوں کو ختم کیا جائے گا، اور جب ساری انسانیت پل صراط پر ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین و آسمان کو ختم کر دے گا۔ کیسے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ قبروں سے لوگوں کو اٹھنا ہے۔ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ایک عام انسان جو گناہوں سے پاک تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس ایسے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ننگے بدن، ننگے سر اور ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا اے اللہ کے نبی الرجال والنساء، اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورت سب کے ساتھ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سب کے ساتھ ایسا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مرد و عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے کہا اے عائشہ اس دن کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جس طرح ہم نے تم کو اس زمین میں پیدا کیا اللہ ویسے ہی تمہیں میدان محشر کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اٹھایا جائے گا انسان اس نیکی پر جس نیکی پر اس کی موت ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس عمل کو کرتے ہوئے انسان مرا تھا، اگر نیک عمل تھا اسی کو کرتے ہوئے اسے اٹھایا جائے گا، اگر برا عمل تھا تو اسی کے ذریعے اس کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے گنہگار ہوں گے جنہوں نے زمین میں فساد مچایا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی سزا کی شروعات ان کی قبر سے اٹھاتے ہی شروع کر دے گا۔ ایک متکبر جو لوگوں کو حقیر سمجھتا، اپنے آپ کو بہتر، لوگوں کو کمتر سمجھتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الظل من کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ متکبروں کو زمین سے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سائز کو ایک ذرے کے مانند کر دے گا۔
چار جانب سے ذلت ان پر مسلط ہوگی اور اسی طرح وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک آدمی جسے ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگوں کے پیسے کا بھوکا اور پیاسا تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مضعۃ لحم۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی سوال کرتا تھا، اللہ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا، اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، اللہ اس کے چہرے سے گوشت کو کھینچ لے گا۔ ایک آدمی جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس نے زمین میں لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اور جس چیز کے ذریعے دھوکہ دیا تھا اللہ اسی کے ذریعے اٹھائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا اونٹ مارا ہوگا اس اونٹ کو اپنے سر پر لے کر وہ اٹھے گا، اگر کسی نے گھوڑے کی چوری کی ہوگی، گھوڑے کے مسئلے میں خیانت کی ہوگی، وہ اٹھے گا اور گھوڑے کی آواز اس کے منہ سے نکل رہی ہوگی، بکری ہو یا جو بھی چیز جس نے دھوکہ دے کر لی ہوگی اللہ اسی چیز کو کیا ہے اس کے گلے میں ڈال دے گا اور لائے گا۔ کسی نے ایک بالشت زمین اگر اپنے بھائی کی کھائی ہوگی اللہ تعالیٰ اس ایک بالشت کو 7 زمین اور آسمان کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، اسے مجبور کیا جائے گا کہ اسے لے کر اٹھے۔ محترم حاضرین، بڑی ہی خوشبخت ہوں گے وہ لوگ جو ایسے گناہوں سے بچتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک آدمی جو نمازی ہوگا، وضو کیا کرتا تھا، وہ قبر سے اٹھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں غرم محجلین من آثار الوضو، اس کے جسم کے وہ اعضاء جہاں پر وضو کا پانی لگا تھا وہ اعضاء چمکتے ہوں گے۔ اس حال میں ایسا ایمان والا اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ شہید جس نے دنیا میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دیا تھا وہ اٹھے گا، اس کی زخم سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خون کا کلر لال ہی ہوگا مگر اس زخم سے ایسی خوشبو نکلے گی جیسے کہ مسک کی ہوتی ہے، اور میدان محشر ایسے شہداء کی خوشبو سے بھر جائے گا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے جو شخص اپنی قبر سے اٹھیں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ سب سے پہلے قبر میں سے آپ کو نکالا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کو دیکھیں گے کہ سب برہنہ ہے، تو سب سے پہلے جس شخصیت کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ محترم حاضرین، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، انہیں میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک دن ہوگا، میدان محشر کا دن ایک دن ہوگا مگر اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مشرکین پر ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو عذاب کی شکل میں بدل دے گا، لہذا وہ جئیں گے میدان محشر میں 50,000 سال جئیں گے، لیکن جو ایمان والا ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک سورج غروب ہونے لگے اور غروب ہو جائے تو غروب ہونے سے ہونے تک جتنا فاصلہ ہوگا اللہ اس 50,000 سال کو کیا ہے ایمان والے کے لیے اتنا ہلکا کر دے گا۔ محترم حاضرین، یہی وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا حکم دے گا کہ وہ اپنی امت کے لیے حوض نکالیں، حوض نکالیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اکٹھا کریں گے، ہر امتی اپنی نبی کے ساتھ ہوگا، ہر آدمی اپنی جماعت کے ساتھ ہوگا، مشرکین اپنے ان خداؤں کے ساتھ ہوں گے جو باطل تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لہذا لوگوں کو جماعت در جماعت اور جوق دور جوق قبروں سے نکال کر اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انی فرطکم علی الحوض، کہ میری اور تمہاری ملاقات یہ سب سے پہلے میدان محشر میں ہوگی۔ ہر انسان جو اس امت کا تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میدان محشر میں کرے گا، حوض پر ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے ایک مرتبہ اس سے پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس دن جتنی پریشانیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں سے اسے آسان کر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض اتنا بڑا ہوگا، آپ نے کہا کہ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کی ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے اندر اللہ نے آب و قورے رکھے ہوں گے جس سے انسان پیے گا وہ آب و قوروں کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں۔
محترم حاضرین، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کتنی مرتبہ حوض کوثر کو پلایا جائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ انسانوں کو حوض کوثر کو پلایا جائے گا، سب سے پہلے شفاعت سے پہلے جنت کے میدان میں، اور دوسری مرتبہ جب پل صراط سے پار کر کے وہ جنت کے میدان میں پہنچ جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ایمان والوں کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ سورج کو قریب دیکھ رہے ہیں، ساری انسانیت کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں، لوگ جائیں گے، سب سے پہلے انبیاء کے پاس جائیں گے اور جا کر انبیاء سے سفارش کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ چیزوں سے قید کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا، نہ اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سفارش کرنے والا ہے، جس کے حق میں کی جا رہی ہے، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، قیامت کے دن کے حوالے سے بہت ساری شفاعتیں ثابت ہے۔ سب سے پہلے شفاعت عظمی، یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرے گا، سب کھڑے ہوں گے، مجبور ہوں گے۔ لوگ سب سے پہلے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، اور سارے انبیاء اپنے ان گناہوں کو یاد کریں گے جسے اللہ نے دنیا میں ہی معاف کر دیا تھا، لیکن وہ گناہ صادر ہوا تھا۔ انبیاء ڈریں گے کہ آج ہمارا رب اس قدر غصے میں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے غصے کو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ سارے انبیاء اپنا سوچیں گے اور شفاعت کے مسئلے میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ آخر کار لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی سفارش ہوگی۔ دوسری سفارش ان لوگوں کو جنت میں داخلے کی جن کا فیصلہ جنت کے لیے ہو چکا ہے۔ تیسری سفارش ان جنتیوں کی تاکہ ان کے مقام کو اللہ بلند کرے۔ چوتھی سفارش ان توحید پرستوں کے لیے جن کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو چکا ہے، اللہ کے نبی درخواست کریں گے کہ ان ایمان والوں کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ وہ جہنمی جو جہنم میں ہیں لیکن ایمان والے ہیں، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے عذاب کی تخفیف کے لیے سفارش کریں گے، اور اس امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کا حساب اور کتاب نہیں ہوگا، ان کے حساب و کتاب کے نہ لیے جانے کی آپ سفارش کریں گے۔ جو آدمی مدینہ کے اندر رہتا تھا وہیں پر مر گیا، اللہ کے نبی اس کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ سفارشیں ہوں گی۔ کون سفارش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ہر نبی اپنی امت کے حق میں سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی فرشتے ایمان والوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اسی طرح شہید اپنے گھر والوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اور وہ معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا، یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے، یہاں تک کہ وہ ایمان والا جو ایمان والا تھا اور ایمان کے خاطر کچھ ایمان والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دوستی کی ہوگی، ایسے ایمان والے اپنے ایک دوسرے کے بارے میں سفارش کریں گے۔ قرآن جو پڑھا کرتے تھے، قرآن اپنے ایمان لانے والوں پر اور عمل کرنے والوں پر ان کے لیے سفارش کرے گا۔ سفارش جب ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کر دے گا۔ حساب کی پہلی کڑی پیشگی ہوگی، جسے حدیثوں کے اندر العرض کہا گیا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں ہر آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو سامنے رکھے گا، دائیں جانب دیکھے گا، بائیں جانب دیکھے گا، سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہیں دیکھے گا، اور آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا۔ محترم حاضرین، جو لوگوں کا حساب ہوگا یا عرض ہوگا وہ 3 قسم ہوگا۔ سب سے پہلے تمام مخلوقات کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہی یہ سب سے پہلی پیشگی ہوگی۔ دوسری پیشگی ایمان والوں کی ہوگی، جب ایمان والوں کو اللہ کے قریب لایا جائے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن سے قریب ہوگا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ستر پوشی کو ایمان والے پر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے، کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں اے میرے رب میں جانتا ہوں۔ اللہ کہے گا، کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے؟ تو فلاں گناہ کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو اقرار کرائے گا۔ ایمان والا کہے گا، ہاں میرے رب،
میں اس کو جانتا ہوں. اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے اس گناہ کو لوگوں سے بچا لیا تھا کیونکہ تو مجھ پر ایمان رکھتا تھا. جا آج میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایمان والے کے گناہوں کا حساب نہیں لے گا, بس اللہ اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا. منافق ہوگا, کافر ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے لائے گا, اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا. جیسے ہی مشرک ہو, منافق ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, سارے انبیاء, فرشتے اور ایمان والے چیخ کر کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. فرشتے کہیں گے, انبیاء کہیں گے, ایمان والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ تھے جو زمین میں اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے, اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے ایسا کیوں کیا. وہ بندہ جواب نہیں دے پائے گا. ہر ایسے انسان کو جو منافق ہوگا, کافر ہوگا, اسے منہ کے بل وہیں سے گھسیٹتے ہوئے سیدھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. محترم حاضرین, اللہ حساب لینے والا. کس سے حساب لے گا؟ اللہ حساب کی شروعات سب سے پہلے انبیاء سے کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہم ان کا حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پوچھے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا. اور کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ نگاہوں کے سامنے لا کر رکھے گا. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ خصوصی طور پر کن کن گناہوں کے بارے میں یا کن کن اعمالوں کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.